السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 15 ہے اور پچھلا ریکیپ آج میں آپ لوگوں کو نہیں دے رہی بلکہ دے دیتی ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بہت کچھ خاص ہوا تھا، لائک خولا کی شادی ہو گئی اور پھر جو بدر عبداللہ کا ریئیکشن دیکھنے والا تھا نا، وہ میں اپنے ورڈز میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر سن لیں۔ خولا کی شادی کعب عباس سے ہو گئی ہے اور جب اس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے سامنے ہی بدر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ریئیکشن، وہ سینس، وہ میں اپنے ورڈز میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں اسٹارٹ۔ بیفور اسٹارٹنگ مائی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا، گاؤں کی شامیں ٹھنڈی ہونے لگیں، صبحیں نرم ہوائیں سکون دیتیں اور بارشوں کی آمد منور سی لگتی۔ انہی بدلتے موسموں میں وہ دونوں چھت کی سیڑھیاں چڑھتی نظر آ رہی تھیں، سرخ لباس والی خولا اور سیاہ لباس والی نین تارا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے لگا تم واپس چلی گئی ہو۔ وہ چھت پر آ چکی تو خولا دیوار سے ٹیک لگاتی اچنبھے سے پوچھنے لگی۔ نین تارا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، رخ گلی کی طرف موڑ لیا۔ آسمان پر سورج اب غروب ہو رہا تھا۔ یوسف لینے نہیں آئے ابھی، وہ اداس لگتی تھی۔ کل شادی پر تو تھے، میرے کہنے پر آئے تھے، پھر معلوم نہیں کس وقت چلے گئے واپس۔ وہ بدر کے ساتھ واپس گیا تھا۔ نین تارا نے کرنٹ کھا کر خولا کی طرف رخ موڑا، چہرے پر صدمہ پھیلا۔ بدر آیا تھا؟ اس نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ اس نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ معلوم نہیں، جب حجاب قبول ہو رہا تھا تب وہ باہر ٹھہرا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر چپ رہی، اس بار خولا نے سر جھکا لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس نے سر اٹھایا۔ سب تباہ، میں نے کل رات سب تباہ ہوتے دیکھ لیا ہے۔ خولا، وہ پاگل سا انسان ہے، وہ خوفزدہ ہوئی۔ در حقیقت دل کے کسی کونے میں اسے یوسف کے لیے ڈر لگا۔ اس سے کل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا یوسف ٹھیک تھا؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یوسف کو مار دے گا۔ ڈر حروف کی صورت زبان سے پھسل گیا۔ نہیں مارے گا، میں ابا سے کہتی ہوں وہ مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ متوحش سی نیچے جانے لگی۔ تمہیں یوسف کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے نین؟ نین تارا کے قدم تھم گئے، دل رک گیا۔ اسے یوسف کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن وہ بدر عبداللہ کا بھائی ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ وہ چلتے ہوئے نین تارا کے سامنے آ ٹھہری، نظریں جانچتی ہوئی تھیں۔ اس نے رجب کو نہیں مارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے یوسف عبداللہ کی صفائی دی۔ جب بھائی کو قتل کیا گیا وہ وہیں تھا اور اس نے بدر کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ بے ساختہ بولی۔ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ وہ ہنوز نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ محبت کرنے لگی ہو اس سے؟ وہ خولا تھی، اسے گھما پھرا کر باتیں کرنا نہیں آتی تھیں۔ نین تارا کچھ دیر ساکت سی رہ گئی، پھر نظریں چرائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہے بھی تو کوئی بات نہیں، شوہر ہے تمہارا، وہ نرمی سے کہتی واپس دیوار تک گئی۔ نین چند لمحے چپ رہی۔ محبت نہیں جانتی، لیکن وہ ساتھ ہو تو اچھا لگتا ہے، وہ فکر کرے تو اپنا لگتا ہے، نظر انداز کرے تو برا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھے سنے، میں اس کی مانوں۔ کیا یہ محبت ہے خولا؟ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر خولا کو دیکھا۔ لگ تو محبت رہی ہے، وہ مسکرائی۔ رجب سے غداری کر رہی ہوں۔ کس نے کہا کہ کسی نئی محبت کو زندگی میں جگہ دینا پرانی محبت سے غداری ہے؟ دل کو بدل دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا میسر ہو جو تمہیں سمجھے تو اس کے لیے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ میں نہیں جانتی کیا کروں میں۔ اس نے سر جھٹکا، پھر خولا کو دیکھا۔ ابھی تم مجھے یوسف کے خلاف بھڑکا رہی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ تم بھڑکو گی یا نہیں۔ اس نے شانے جھکائی، پھر دیوار تک گئی، نظر نیچے ڈالی اور پھر نین تارا کو دیکھا۔ یوسف آیا ہے۔ نین تارا چونکی، تیزی سے آگے کو ہوتے نیچے دیکھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن دل میں گویا سکون سا ابھرا۔ جاؤ، تمہیں لینے آئے ہیں۔ نین تارا نیچے بڑھی تو وہ بھی ساتھ ہی سیدھے اترتے ہوئے نیچے بڑھی۔ یوسف چارپائی پر بیٹھا تھا، نیوی بلو شلوار قمیص پہن رکھی تھی، چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے بیک وقت اسے سلام کیا۔ یوسف نے سر ہلا دیا، پھر نین تارا کو دیکھا۔
تیاری کر لے نین، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ خولا دادی کے ساتھ چارپائی پر آن بیٹھی۔ یوسف ان کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ کچھ تھا جو خولا کو اس میں تبدیل سا لگا، کچھ عجیب سا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو نین تارا نے کب سے جھکا سر اٹھا کر یوسف کو دیکھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں یوسف؟ یوسف نے نظریں موڑیں، اس کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے وہ پستول کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ جملہ بھی گولیوں کا کام کر چکا تھا۔ نین تارا لمحے بھر کو کچھ بول نہ سکی۔ وہ میرے بھائی ہیں نین، وہ میرے لیے باپ جیسے ہیں۔ شاید وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے لیکن مجھے وہ عزیز ہیں۔ خولا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دھیمے سے بولا، آپ چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کر لیتی؟ اسے بدر بھائی کو ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ وہ موقع دے دیتی یوسف، اگر بات اتنی بڑی نہ ہوتی۔ آپ خولا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس شخص نے اس کے بھائی کو قتل کیا وہ اسی سے شادی کر لے؟ مجھے دنیا میں ایک عورت ڈھونڈ دیں جس کا دل اتنا بڑا ہو۔ یوسف نے تھک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے محبت کے اصول سکھاتا بھی تو کیسے؟ کیا وہ انہیں معاف نہیں کر سکتی؟ اب یہ سوال نہیں بنتا۔ وہ اس بار چپ رہا۔ نین تارا اسے دیکھتی رہی۔ بدر عبداللہ نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میں منتظر ہوں کہ وہ اب کیا کہیں گے۔ وہ آپ کو ماریں گے تو نہیں؟ اس کے لہجے میں فکر، خدشات، جھجک سب در آیا۔ یوسف اس وقت کہیں غم میں تھا ورنہ وہ غور کر لیتا۔ برحق ماریں گے، آپ جائیں اندر، مجھے کچھ کام ہے۔ نین تارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھولتے قدم باہر رکھے یوسف کے گاڑی سٹارٹ کرنے، حویلی سے باہر نکلنے تک وہ وہیں رکی رہی۔ اسے یوسف کی پریشانی پر فکر ہو رہی تھی۔ بھاپ اڑاتے کب لیو اندر داخل ہوئی تو کاپ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی کام کر رہا تھا۔ خولا بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی اور ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ کاپ نے آواز پر سر اٹھایا، پھر کپس کو دیکھتے آبرو جھکائے۔ اس وقت چائے پینے کا وقت نہیں، موڈ ہوتا ہے۔ اس نے اپنا کپ اٹھایا۔ اور میرا فی الحال موڈ چائے پینے کا نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ نامحسوس انداز میں لیپ ٹاپ کا رخ موڑ لیا۔ میں تو مروت میں بنا کر لائی تھی، پینی ہے تو پی لو ورنہ میں دوسرا کپ بھی پی سکتی ہوں۔ گلابی رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس وہ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، لمبے بال جوڑے میں باندھے پرسکون لگتی تھی۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کالا ہو جاتا ہے، یہ بات یقیناً کسی ایسے شخص نے کہی تھی جسے چائے ناپسند تھی۔ کاپ نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھی تھی تو دھیان بڑھ رہا تھا۔ مجھے ناپسند نہیں ہے، میں بس رات کے وقت نہیں پیتا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تمہیں ناپسند ہے؟ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ بہت دونوں اچھے میاں بیوی ہیں جو یوں ہی ہر روز گپ شپ لگایا کرتے ہوں۔ کاپ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا اس طرح حق سے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ نہیں۔ اوکے۔ اس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ پڑھائی کیوں چھوڑ دی تم نے؟ خولا نے کپ لبوں سے ہٹایا۔ وہ رخ اس کی طرف کیے ہوئے تھا، گویا منتظر تھا کہ اسے جواب دیا جاتا۔ مجھے پڑھائی میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ لیکن تم پڑھ رہی تھی۔ بھائی کی خواہش تھی۔ اس کے مرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی خواہش بھی بھلا دی جائے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا مکمل خولا کی طرف متوجہ ہوا، گویا ایک بحث کے لیے تیار تھا۔ میں نے بھلائی نہیں تھی، بس شوق نہیں رہا۔ تو اب پڑھ لو۔ شادی کے بعد کون پڑھتا ہے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس گھر میں ایسا کیا ہے جو تمہیں سنبھالنا پڑے؟ ہمارے کون سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ تیزی سے بول گیا۔ خولا کا چہرہ لمحے بھر کو سرخ ہوا۔ شادی کے بعد نہیں پڑھائی کی جا سکتی، بات ختم ہوئی۔ تم کرو گی، بات طے ہوئی۔ اس نے ٹرے میں رکھا کپ اٹھا لیا۔ خولا کو غصہ آیا۔ تم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ تمہارا قانونی، شرعی، معاشرتی، اخلاقی، خاندانی شوہر ہوں۔ پڑھ کر کیا کروں گی؟ وہ اس بار جھنجھلائی۔ اچھا خاصا خالہ کے ساتھ گپ شپ چل رہی تھی، اسے بھی کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو چائے بنا کر لے آئی۔ رجب چاہتا تھا تم CSS کرو۔ اور CSS کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ جاب تو تمہاری ہے نہیں۔ تم مجھے بے روزگاری کا طعنہ دے رہی ہو؟ اس نے افسوس سے خولا کو دیکھا۔ بتا رہی ہوں، بیٹھے بٹھائی نہیں ہو جاتا CSS، خرچہ آتا ہے۔ اب میں اتنا کنگال بھی نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کی پڑھائی کا خرچ نہ برداشت کر سکوں۔ کون سے قانون کے خزانے ہیں تمہارے پاس؟ اس کی چائے حرام ہو گئی تھی، کپ نیچے رکھ دیا۔ زمینیں ہیں وہ بیچ دوں گا۔ بیچنے کے لیے نہیں ہیں، ضرورت کے وقت بیچی جا سکتی ہیں۔ اور پڑھائی ان ضروریات میں نہیں آتی۔
تو سنبھال کر کیا کروں گا زمینیں؟ تمہیں لگتا ہے ہمارے بچے کھیتی باڑی کریں گے؟ مجھے تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کا چہرہ اس بار کچھ زیادہ ہی سرخ ہوا۔ جمعہ 4 دن ہوئی نہیں شادی کو، یہ بچوں تک پہنچ گیا۔ اب مشکل ہوگا کاپ، تم بتاؤ کیا مشکل ہوگا؟ ہم حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے کپ نیچے رکھتے مکمل سنجیدگی سے کھولا کہ مشکل جاننا چاہیے۔ وہ کچھ دیر رکی۔ روز شہر جانا پڑے گا۔ میں روز چھوڑ بھی آؤں گا، لے بھی آؤں گا۔ دوسری مشکل کلاسز کا مسئلہ، میں کیسے سمجھوں گی سب؟ آپ کے پاس ذاتی ٹویٹر ہے سائیں، فکر کس بات کی؟ اس نے فراق دلی سے کہا۔ خرچہ آئے گا، وہ میری ذمہ داری ہے، تم اس کی فکر چھوڑ دو۔ وہ اس بار چپ رہی، پھر ہار مانتے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ میں ایڈمیشن بھیج رہا ہوں، تمہارا وقت بھی آگے۔ ویسے پڑھائی چھوڑنا بے وقوفانہ فیصلہ تھا۔ وہ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ تمہاری وجہ سے چھوڑی تھی، وہ بے ساختہ بول گئی۔ کاپ نے حیرانی سے رخ موڑا۔ میری وجہ سے کیوں؟ کیونکہ میں نے تب سوچا تھا کہ تمہیں قتل کر کے جیل ہی جانا ہے، پھر پڑھنے کا فائدہ۔ وہ کچھ دیر صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ کھولا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ کھولا؟ جی کاپ، تم نے واقعی اس لیے پڑھائی چھوڑی تھی؟ وہ بے یقین تھا۔ اور کس لیے چھوڑتی؟ جب جیل ہی جانا تھا تو چچا کے پیسے کیوں ضائع کرتی؟ وہ تو اچھا ہے، میں خود خوش قسمت ہوں، ورنہ اب تک میری دوسری برسی ہونے والی ہوتی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتے لیپ ٹاپ کی طرف رخ موڑ گیا۔ کھولا نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں خیر، میں تمہیں نین کی شادی کے بعد ماننا چاہتی تھی۔ بہت اچھے، سچ بتاؤں اب بھی کہیں گن ساتھ لے کر تو نہیں آئی؟ وہ جل بھن گیا۔ کیا معلوم، میں واقعی یہی لائی ہوں۔ پہلی فرصت میں سامان واپس بھجواؤ اپنا۔ میرے سامان کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ تم، وہ تب کر کہتی اٹھی۔ اس کا کپ اٹھایا پھر اپنا۔ میں صبح سے پہلے پہلا کام تمہارا سامان دیکھنے کا کروں گا۔ یا اللہ، کن ارادوں سے تم نے شادی کی ہے مجھ سے؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتی باہر بھر گئی۔ لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کعب عباس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کے صحن میں رکھی کرسیوں پر اس وقت واصف جمشید اور بدر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ آپ 2 دن سے کالز نہیں اٹھا رہے تھے تو مجھے ملنے آنا پڑا۔ خیریت تھی؟ طبیعت خراب تھی۔ وہ اکتایا ہوا لگتا تھا، دنیا کی ہر شے سے بے نیاز۔ آپ جیت سے خوش نہیں ہیں؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ وہ اسی سابقہ انداز میں بولا تو واصف جمشید لمحے بھر کو چپ رہ گئے، پھر سر جھٹکا۔ آپ نے یقیناً خبر سنی ہوگی کہ ہماری پارٹی جیت چکی ہے اور اب حکومت کے لیے گٹھ جوڑ شروع ہو چکا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے انہیں دیکھتا رہا۔ واصف جمشید نے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ سے بات شروع کی۔ کئی جیتنے والے امیدوار چیئرمین صاحب سے وزارت ملنے کے لیے ملاقات طے کر رہے ہیں۔ آپ کو ان سے ملنا چاہیے۔ اس طرح دنیا سے کنارہ کش ہو کر بیٹھیں گے تو وزارت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بدر نے رک کر گہری سانس لی، ہاتھ پیچھے کی طرف پھیلا لیا۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں واصف؟ بدر عبداللہ، جس نے میرا تخت چھیننے کی کوشش کی، میں اس کی زندگی چھین لوں گا۔ میں تخت کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا، تخت خود مجھ تک آتا ہے۔ اور آپ کو پارٹی میں جگہ آپ کے نام کی وجہ سے ہی دی گئی تھی۔ یہ آپ کی پارٹی کی ضرورت تھی واصف۔ میں بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑتا تب بھی جیت جاتا، کسی اور پارٹی سے لڑتا تب بھی جیت جاتا۔ مجھے آپ کی پارٹی کی نہیں، آپ کی پارٹی کو میری ضرورت تھی۔ اور اب جب وزارت ملنے کا وقت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اپنی جگہ کسی اور کو لینے دوں گا؟ اس تخت کی وجہ سے میں نے کچھ کھویا ہے، کچھ ایسا جس کا خسارہ بہت بڑا ہے، اور اب جب یہ تخت میرا ہے تو میں ہر شخص کو اس کے نیچے دفنا سکتا ہوں جو مجھ سے اسے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ واصف جمشید بامشکل مسکرایا۔ آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے ہیں۔ پارٹی آپ کو وزارت دینے میں سنجیدہ ہے۔ میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے ملاقات کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں یقیناً ان سے ملوں گا، آپ فکر مت کریں۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ اب واصف جمشید یہاں سے جا سکتا ہے، سو وہ مطلب سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدر اسی طرح بیٹھا رہا۔ واصف جمشید سلام کرتے مڑ گیا تو وہ ملازم کی طرف متوجہ ہوا۔ حریرہ کو بلا کر لاؤ۔ ملازم سر ہلاتے پلٹ گیا تو وہ اب میز پر رکھا سگار اٹھاتے اسے سلگانے لگا۔ سرمئی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس وہ کل کی بنسبت بہتر لگتا تھا، آنکھوں کی سرخی ویسی ہی تھی۔ آپ نے بلایا بھائی؟ حریرہ بدر کے سامنے سے ہوتا واصف جمشید کی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھا۔ کاپ دوست ہے تمہارا؟ وہ سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتا بنا تہمید مدعے کی بات پر آیا۔ حریرہ نے سر ہلایا، بے چینی سے پہلو بدلا۔
CSS کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ CSS؟ اس نے اچنبے سے بدر کو دیکھا۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ CSS کا امتحان دے کر آیا ہے؟ بدر نے آبرو جھکائے، حریرہ کا سر نفی میں ہلا، وہ حیران لگتا تھا۔ پھر تو اس نے خولا کو بھی نہیں بتایا ہوگا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ سوال نہیں تھا، وہ تبصرہ تھا۔ حریرہ اس بار چپ رہا۔ بدر نے آگے کو ہوتے سگار میز پر رکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، خولا ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو ایک قاتل کو معاف کر دیں، میں اسے غلط سمجھتا رہا۔ پیچھے کو ہوتے اس نے تھوڑی کھجائی، اس کی شیف بڑی ہوئی تھی۔ حریرہ اس بار بھی چپ رہا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہے، اس لیے بہتر ہے میں اسے بھول جاؤں۔ لیکن حریرہ، وہ کرسی پر آگے کو ہوا اور حریرہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا اگر اس کی طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے؟ وہ اس قدر صفاقی سے بولا کہ حریرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ خولا آپ کو معاف نہیں کرے گی؟ اصولاً مجھے یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ عورتیں معاف کر دیا کرتی ہیں، لیکن خولا ان عورتوں میں سے نہیں ہے۔ تم غور کرو، میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ اگر اسے طلاق ہو جائے تو کعب اسے طلاق نہیں دے گا، وہ خود مانگے پھر بھی۔ اور وہ ایسا کیوں کریں گی؟ بدر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ قمیض کا دامن جھٹکتے اٹھا۔ اپنے دوست کو کل حویلی آنے کی دعوت دو، الیکشن جیتنے کی خوشی میں یہاں جشن ہوگا۔ کعب کو؟ لیکن کیوں؟ وہ چند لمحے حریرہ کو دیکھتا رہا۔ من خواہ دیداری با ملکہ ہستم، یعنی میں ملکہ سے ایک ملاقات چاہتا ہوں۔ بائک باہر کھڑی کرتے وہ گاڑی کو دیکھ کر کچھ اچنبے سے گھر کے اندر داخل ہوا تو نظر صحن میں صفیہ کے سامنے بیٹھے حریرہ پر گئی۔ خولا ٹرے میں 2 گلاس رکھے اسی لمحے کچن سے نکلی تھی۔ کعب کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ آگے کو بڑھتے اس نے خولا کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے صحن میں آمنے سامنے رکھی چارپائیوں کی طرف بڑھ گیا۔ خولا واپس کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے چہرے پر اس بار زردی تھی۔ حریرہ کا یہاں آنا اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ گلاس حریرہ کو تھماتے اس نے استفسار کیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے شادی پر نہیں بلایا، لیکن میں دعوت دینے خود آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ کعب نے ایک نظر صفیہ کو دیکھا جو حریرہ کی آمد سے حیران لگتی تھی۔ کس چیز کی دعوت؟ بدر بھائی نے الیکشن جیتنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، میں بطور خاص تمہیں دعوت دینے آیا تھا۔ وہ سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گھنگھرالے بال ماتھے پر بکھرے تھے، سیاہ جوگرز اور قیمتی گھڑی۔ ہم نہیں آ پائیں گے، دعوت کا شکریہ۔ کعب سنجیدہ تھا۔ میں شادی پر نہ بلانے پر ناراض نہیں ہوا، لیکن اس پر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا نہ حریرہ، میں مصروف ہوتا ہوں ورنہ آ جاتا، اور اگر میں نہیں آؤں گا تو امی اور خولا بھی نہیں آئیں گی۔ میں بہت مان سے دعوت دے رہا ہوں آنٹی۔ وہ کعب کو نظر انداز کرتا صفیہ کی طرف متوجہ ہوا تو کعب نے لب بھینچے۔ آپ لوگ نہ آئے تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ حریرہ، میں فکر مت کرو بیٹے، یہ دونوں ضرور آئیں گے۔ صفیہ نے مسکرا کر تسلی دی تو کعب کے باقی الفاظ زبان پر رہ گئے۔ حریرہ سر کو خم دیتے مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ وہ گلاس رکھتا اٹھا تو کعب بھی ساتھ اٹھا۔ کچھ کھا کر جاتے، پہلی بار آئے ہو۔ نہیں آنٹی، اگلی بار ضرور، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ کعب چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ صفیہ کو سلام کرتے دروازے کی طرف بڑھا تو کعب ساتھ تھا۔ دروازے سے نکلتے گاڑی کی طرف آتے حریرہ رکا۔ مجھے لگا ہم اتنے اچھے دوست ہیں کہ تم مجھ سے اتنی بڑی بات نہیں چھپاؤ گے۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ نہ چھپاتا اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ تم بدر عبداللہ کو بتا دو گے۔ تمہیں لگتا ہے میں انہیں بتا دیتا؟ اسے بے یقینی ہوئی۔ مجھے یقین ہے حریرہ، ہم دوست ہیں لیکن بھائی نہیں۔ تمہارا بھائی بدر عبداللہ ہے، ظاہر ہے تم اسے بتا دیتے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ سر جھٹکتے دکھ سے مسکرایا۔ بعض معاملات میں مجھے کسی ایک پر بھی یقین نہیں ہے۔ اور اب سوچا ہے کیا ہوگا؟ بدر بھائی خولا سے، وہ میری بیوی ہے۔ کعب نے اس کی بات کاٹ دی، آواز میں سختی تھی۔ خولا کعب عباس، مجھے پسند نہیں آئے گا اگر تم اس کا ذکر کسی اور مرد کے ساتھ کرو گے۔ حریرہ چپ ہوا، پھر بدقت مسکرایا۔ سوری، بہرحال تلخیوں کو ختم کر دو تو بہتر ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا آج رات۔ اسے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تو کعب نے سر ہلاتے ہاتھ ملایا۔ حریرہ کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ واپس آئے تو اب چارپائی پر خولا اور صفیہ ساتھ بیٹھی تھیں۔ خالہ، مجھے عجیب لگے گا جانا ادھر۔ عجیب کیوں؟ تمہاری بہن کا گھر ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اماں۔ کعب حریرہ کی چھوڑی جگہ پر بیٹھتا سنجیدگی سے کہنے لگا، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم وہاں جائیں۔ کس لیے؟ ایک تو یہ بچہ خود آیا ہے بلانے، پھر خولا کی چچی بھی دعوت دے گئی ہیں، اب نہ جاؤ تو کیا عجیب نہیں لگے گا؟
تو یوں کریں میں آپ کو لے جاؤں گا، خولا نہیں جائے گی۔ وہ گویا خولا کی بات بنا کہے ہی سمجھ گیا تھا۔ خولا نے سکھ کا سانس لیا، لیکن صفیہ کی اگلی بات پر وہی سانس سینے میں اٹک گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تم دونوں تیاری کرو اور اب مزید کوئی بحث نہیں ہوگی، بات ختم۔ وہ سختی سے کہہ کر چارپائی سے اٹھی تو خولا نے بے بس نظروں سے کعب کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم تیاری کر لو، میں شام کو آتا ہوں۔ وہ کوئی فیصلہ کرتے اٹھا تھا۔ خولا کو مزید بے بسی ہوئی۔ وہ ان دونوں کو یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ حویلی جانے سے نہیں، بدر عبداللہ کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھی۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کے ذہن میں اس وقت لوگوں کی کثرت نظر آتی تھی۔ سیاسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، بدر عبداللہ کے خاندان والے، دوست احباب۔ حویلی میں ہر جگہ سفید پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، صحن میں لگے پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ جا بجا ویٹرز مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرتے نظر آتے تھے۔ غرض بدر عبداللہ نے جیت کی خوشی میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ صحن سے نظر ہٹا کر راہداری سے ہوتے اوپر کی طرف آؤ تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹھہرا تھا، سیاہ شلوار قمیض پہنے، کف لنکس لگاتے اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی۔ بال پیچھے کو جمے تھے، شیف بنی ہوئی تھی، سرمئی ساحر آنکھوں میں سنجیدگی تھی، چہرہ پہلے جیسے لگتا تھا وہ محسور کرتا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کرتے اس نے دستک کی آواز پر مڑ کر پیچھے دیکھا تو سنجیدہ چہرے پر کچھ اور سنجیدگی آئی۔ دروازے پر یوسف ٹھہرا تھا۔ بات ہو سکتی ہے بھائی؟ سیاہ پینٹ پر اس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ بدر پرفیوم رکھتے مڑا، ہاتھ پشت پر باندھے۔ یوسف آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا، چند لمحے خاموشی سے بدر کو دیکھا، پھر سر جھکایا۔ آئی ایم سوری، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور کچھ؟ یوسف کے جھکے چہرے پر اذیت چھلکی۔ میں صرف آپ کو کچھ غلط کرنے سے روکنا چاہتا تھا، اس لیے تم نے میرے ساتھ غلط کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اتنا دکھ ہوگا۔ تمہیں معلوم تھا یوسف، تمہیں ہمیشہ سے معلوم تھا کہ مجھے دکھ ہوگا، تم جانتے تھے وہ عورت میرے لیے کیا ہے۔ بھائی، اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کعب کو مار دیتے۔ اس نے سر اٹھا کر بے بسی سے بدر کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اب ایسا نہیں کروں گا؟ وہ بے تاثر لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کریں گے، لیکن آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے۔ بدر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں درار پڑی، بے تاثر چہرے پر اذیت جھلکی۔ تم میرے بھائی تھے یوسف، اسے بہت دکھ سے کہا تھا، ٹوٹے لہجے میں، اذیت سے۔ یوسف کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا۔ آئی ایم سوری، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پوری دنیا یہ کر لیتی لیکن تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پوری دنیا دھوکہ دے دیتی لیکن تمہیں مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر نہیں رہی تھی، ان میں غم تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ نہیں رہا تھا، اس پر اذیت تھی۔ میں مجبور تھا، یوسف نے بے بسی سے وضاحت دی۔ کوئی بھی مجبوری اتنی بڑی تو نہیں ہونی چاہیے کہ تم مجھے چھوڑ دیتے۔ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تم نے چھوڑ دیا تھا، تمہیں چناؤ کا موقع دیا گیا اور تم نے مجھے نہیں چنا۔ بہت دکھ ہے مجھے یوسف، مجھے بہت دکھ ہے۔ یوسف عبداللہ کی آنکھیں غم کا فسانہ بن گئیں، اسے واقعی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ بدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، چند لمحے صرف خاموشی سے، پھر وہ آگے بڑھا۔ آہستہ سے آگے کو ہوتے اس نے یوسف کو گلے لگایا، بہت نرمی سے۔ لمحے بھر کو یوسف عبداللہ ساکت رہ گیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یوسف، میں غداری معاف نہیں کیا کرتا، میں غداروں کو مار دیتا ہوں، لیکن تم میرے بھائی ہو۔ وہ اسے گلے لگائی، بہت آہستہ سے کہہ رہا تھا، بہت دھیمے سے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا، لیکن موت کی صرف ایک قسم نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 دنوں میں ایک موت سے گزرا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی ایک موت سے گزرو، کیونکہ میں دھوکہ معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ یوسف سے علیحدہ ہوا، دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے اور نرمی سے اسے دیکھا۔ یوسف شل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج سے یوسف نام کے اپنے کسی بھائی کو نہیں جانتا۔ بدر عبداللہ کا اس دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی سگا رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں مار نہیں رہا، لیکن تم آج سے میرے لیے مر گئے ہو۔ اس نے دکھ سے کہتے دونوں ہاتھ یوسف کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ ساکت ٹھہرا تھا، شل بے یقین۔ تم یہاں رہو، جو کرتے تھے کرو، یہ حویلی تمہارے باپ کی بھی ہے، لیکن اس حویلی میں اب تمہارا کوئی بھائی نہیں رہتا۔ تم میرے لیے مر گئے، اسی ٹوٹے لہجے میں کہتا وہ مڑا، پیچھے پڑھا، کوٹ اٹھایا، آئینے میں خود کو دیکھتے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کی اور یوسف پر دوسری نظر ڈالے بنا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ٹھہرا یوسف اب بھی شل تھا، ساکت، بے یقین۔
اور بدر کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کی طرف جھانکو تو صحن میں جہاں زیب چودھری کے ساتھ خاقان ٹھہرے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں گلاس تھے اور وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ بدر عبداللہ مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ غیر متوقع کام کرتا ہے۔ خاقان ان کے شکوے پر مسکرائے۔ وہ آج کی محفل کا مہمان خصوصی، اور آپ جانتے ہیں مہمان خصوصی ہمیشہ دیر سے آتے ہیں۔ انہوں نے اس بار محض ہنکار ابھرا ہونٹوں سے گلاس لگاتے ہوئے ایک نظر پورے لان پر ڈالی۔ وہاں ملک کے بڑے بڑے سیاستدان موجود تھے، کئی اہم شخصیات، کئی اہم عہدیدار۔ جہاں زیب چودھری کے اندر ایک جلن سی پیدا ہوئی۔ تمہیں ایک پیغام بھیجا تھا خاقان۔ نگاہیں لان سے ہوتی دوبارہ خاقان پر آئیں۔ اور میں نے کہا تھا ہم اس معاملے پر بات کریں گے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جو ہمیں ملنا پڑے؟ انہوں نے غور سے خاقان کے چہرے کو دیکھا۔ اس پر کچھ ایسا، اس کے چہرے پر آج کچھ الگ سا تھا، کچھ مکروہ سا۔ ہمیں ملنے کی ضرورت تھی کیونکہ میرے پاس بدر عبداللہ کے چند راز ہیں جہاں زیب صاحب، ایسے راز جو نہ صرف اس کا تخت لے سکتے ہیں بلکہ اس کا بخت بھی لیں گے، اور ان کی آواز سرگوشی میں ڈھلی، اس کی جان بھی۔ جہاں زیب چودھری چونکا، گلاس میز پر رکھتے ہوئے کچھ تجسس سے آگے ہوا۔ کیسے راز؟ ہر راز کی قیمت ہوتی ہے، جتنا بھاری راز اتنی بھاری قیمت، جتنا خطرناک راز اتنی خطرناک قیمت۔ تمہیں کیا قیمت چاہیے؟ جتنی رقم چاہو میں دے سکتا ہوں۔ وہ بظاہر پرسکون لگ رہے تھے لیکن اندر کہیں بے چینی سی ہوئی۔ ایسا کیا راز تھا؟ مجھے اس راز کے عوض رقم نہیں چاہیے۔ خاقان نے گلاس لبوں سے لگایا۔ پھر کیا چاہیے؟ زر، زن، زمین، میں ہر شے دے سکتا ہوں۔ مجھے بدر عبداللہ کا تخت چاہیے۔ وہ مسکرا کر سکون سے بولے اور جہاں زیب چودھری کا سکون غارت ہوا۔ یہ مقام میرا ہے، یہ آپ کا کبھی نہیں تھا جہاں زیب صاحب، اگر تھا بھی تو اب نہیں رہا۔ جہاں زیب چودھری نے رک کر سانسیں گویا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تم در حقیقت کیا چاہتے ہو؟ اگر بدر عبداللہ کی سیٹ اسے چھینی گئی تو ظاہر الیکشن دوبارہ ہوں گے، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے چودھری صاحب، مجھے زمین نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں، مجھے بدر عبداللہ کی جگہ چاہیے۔ جگہ سے مراد جس سیٹ پر اس نے الیکشن لڑے وہ سیٹ۔ جہاں زیب چودھری نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ اور تمہیں لگتا ہے تم اس سیٹ پر کھڑے ہوگے اور جیت جاؤ گے؟ بدر جیت سکتا ہے تو میں بھی جیت جاؤں گا۔ تم بدر عبداللہ نہیں ہو خاقان، ہر کوئی بدر عبداللہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے غصے میں ہی صحیح لیکن اقرار کر لیا۔ ہاں، ہر شخص بدر عبداللہ نہیں ہوتا۔ آپ در حقیقت یہ سیٹ مجھے دینا نہیں چاہتے۔ خاقان کی آنکھیں اب بھی پرسکون لگتی تھیں۔ ظاہر ہے میں بدر کو اس لیے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سیٹ ہمیشہ سے میری تھی۔ ایک بار کی بار مجھ سے میری جگہ نہیں لے سکتی، اور اب تمہیں لگتا ہے بدر کے بعد میں تمہیں یہ دوں گا جگہ؟ آپ سوچ لیں جہاں زیب صاحب، کیونکہ وہ راز ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ جگہ مجھے دینی ہی چاہیے۔ خاقان نے گلاس سامنے رکھے میز پر رکھا، پھر رک جہاں زیب چودھری کی طرف موڑا جو برہم نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور ایسا کیا راز ہے؟ خاقان ایک قدم آگے ہوئے، جہاں زیب چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ بدر عبداللہ نے ایک قتل کیا ہے اور اس قتل کا چشمدید گواہ ہے میرے پاس۔ ان کی آواز سرگوشی میں تھی، آہستہ پر اسرار۔ پیچھے کو ہوتے انہوں نے جہاں زیب چودھری کے ششدر چہرے کو دیکھا، پھر مسکرائے۔ آپ سوچ لیں اور سوچ کر ہاں کر دیں۔ وہ اب موڑ کر پیچھے جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ششدر ٹھہرے جہاں زیب چودھری سنبھلے۔ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے انہوں نے بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ قتل بڑی بات نہیں تھی، قتل کا چشمدید گواہ موجود ہونا بڑی بات تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر نظر پورے صحن پر ڈالی۔ بدر کو راستے سے ہٹانا مشکل تھا، خاقان کو نہیں۔ ایک بار بدر عبداللہ ان کے راستے سے ہٹ جائے تو خاقان تو ان کے پیروں کی دھول برابر تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ وہ حویلی کی راہداریوں میں ٹھہرا تھا، نظر نیچے تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، اوپر سیاہ کوٹ، بال پیچھے کو جمائے، وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نیچے لوگوں کا ہجوم تھا، کہیں مرد عورت، کہیں سیاسی لوگ، کہیں شوبز سے وابستہ افراد، اس کے خاندان والے، کئی لوگ جو بدر عبداللہ سے ملاقات کے منتظر تھے، اور منتظر تو وہ بھی تھا ایک ملاقات کا، ایک ملاقات جس کے لیے اس نے یہ ساری محفل ترتیب دی تھی۔ اور تب ہی حویلی کے کھلے گیٹ سے وہ آتی دکھائی دی۔ بدر عبداللہ کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ سرخ لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ سر پر تھا، ساتھ سفید شلوار قمیض پہنے قاب باز تھا، لیکن بدر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خولہ بلال کو دیکھ رہا تھا۔ یک ٹک، بنا سانس لیے، بنا نظر ہٹائے، دل کی دھڑکن مدھم ہوئی، آنکھوں میں کہیں جذبے بیک وقت ابھرے، کہیں منظر یاد آئے، کہیں خواہشیں یاد آئیں۔
وہ ریلنگ سے ہاتھ ہٹاتے بے اختیاری کی کیفیت میں نیچے بڑھا، بیرونی سیڑھیاں اترتے ٹرانس سی کیفیت میں وہ اسے دیکھتا اترنے لگا۔ وہ جو جھکے سر سے کاپ کے ساتھ چل رہی تھی، اسے بظاہر سنتی ہوئی لیکن عجیب سی کیفیت کا شکار۔ اسی لمحے کاپ کی کوئی بات سنتے اس نے نظریں اٹھائیں۔ سرخ کارپیٹ پر سرخ لباس والی سلطان کی بیٹی کی نظریں سیڑھیوں سے اترتے شخص پر گئیں، وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھتا اتر رہا تھا، جس کا چہرہ اس شخص جیسا لگتا تھا جسے صدیوں کی دعا کے بعد کہا گیا ہو کہ اس کی مانگی گئی دعا رد کی جاتی ہے۔ وہ مستجاب الدعوت کے درجے سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کی کئی ایکڑ زمین پر سالوں بارش نہ ہوئی اور وہ قحط زدہ گھاسیں اسے دیکھتے بھر رہا ہو، یوں جیسے وہ منظر قحط کے بعد ملنے والے رزق جیسا تھا۔ وہ وہیں پتھر کی بنی مورت ہوئی، وہ وقت کا سلطان ٹھہرا، اس کے عین سامنے آتے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کھولا اسے دیکھتی رہی، گلے میں گلٹھی ابھری، پھر اس نے بے اختیار کاپ کا بازو تھاما۔ بدر وہیں رک گیا، ساخت چہرہ متغیر ہوا، نظریں منجمد۔ وہ سرخ لباس اسے زہر جیسا لگا، اس سرخ لباس والی اسے اس ظالم شہزادی جیسی لگی جو تخت لانے کا کہہ سکے اور کسی کو دان کر گئی تھی سکے۔ کاپ اب اسے اچنبھے سے مسکراتے ہوئے کچھ پوچھ رہا تھا، وہ اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام گئی، یوں جیسے محفل میں وہی دو تھے، وہ تھی اور کاپ۔ اسے کسی اور کو نہیں دیکھنا تھا، کوئی اور اسے دیکھتا تو وہ نظریں اسے منظور نہیں تھیں۔ اور جو آج کی محفل کا مرکز تھا وہ ایک دم اس مدار سے غائب ہوا، جس سے ملاقات کو محفل منعقد کی گئی، وہ اس محفل کا حصہ نہیں رہی۔ بدر صاحب، مبارک ہو جیت کی بہت۔ آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا، کوئی سیاستدان اسے گلے لگا رہا تھا۔ بدر نے سر جھٹکتے خود کو سنبھالا، وہ اسے یوں دیکھتا تو وہ نظروں میں آتی، اسے ملکہ سے ملاقات کرنی تھی، لیکن یوں نہیں، یہاں نہیں، ایسے نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتی ہوں۔ اب کل کیا ہوگا وہ تو ایک سسپینس ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو کل کے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ اور آج کے ایپیسوڈ بہت چھوٹی سی ہے، آئی نو، بٹ آج میں بہت زیادہ بزی ہوں تو میں نے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کہ آپ لوگوں کو روز روز ویٹ نہیں کرنا پڑے، کیونکہ ایگزامس کی وجہ سے آپ کو ویٹ کرنا پڑا تھا، اس لیے آج کا ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری، جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنے ڈھیر سارے خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔